نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن سام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے ساتھ امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حدیث کے اندر ایک چیز کا اضافہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اگرچہ نماز پڑھنے والا ہو، اپنے آپ کو نماز پڑھنے والا تصور کرے، یا اسی طرح روزہ رکھنے والا ہو، پھر بھی اس کے بعد یہ منافقت کرتا ہے تو پھر بھی یہ منافق ہے۔ اس حدیث کے اندر اصل میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی علامت کسی شخص کے اندر، خصوصاً کسی مسلمان کے اندر پائی جائے تو اسے منافق کہا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے وہ اعتقادی منافق تھے، ان کا عقیدہ وہ کفر پر مبنی تھا۔ لیکن اس وقت یہاں جو اس حدیث میں منافق کا ذکر کیا گیا ہے یا منافق کی علامات ذکر کی گئی ہیں، وہ عملی منافق کی ہیں، یعنی عملی طور پر ان کے جو اعمال ہیں یا ان کے جو افعال ہیں وہ منافقوں کی طرح ہے۔ یعنی جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جب کسی سے بات کرتا ہے اور بات کرنے کے دوران وہ جھوٹ بات اختیار کرتا ہے یا جھوٹی بات کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ عمل مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ عمل کسی مومن کامل کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی جھوٹی باتیں اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بتائی ہے منافق کی، تو اس چیز سے بچیں کہ جھوٹ بات کسی کو نہ بتائیں۔ اور دوسری بات منافق کی جو علامت اور نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ کسی سے کہتا ہے میں تمہارا فلاں کام کر جاؤں گا یا فلاں وقت تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں کر پاتا اور نہ وہ دوسری شخص کی مدد کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو منافق کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ کسی کے پاس اپنی چیز کوئی اس وجہ سے رکھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کا اس شخص کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اس کا اس شخص کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، بھروسہ اور اعتماد کرنے کی وجہ سے وہ اپنی کوئی قیمتی چیز جیسے زیورات وغیرہ، سونے کے زیورات یا روپیہ پیسہ یا اسی طرح کوئی اور ایسی قیمتی چیز اس کے پاس بطور امانت رکھواتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے، وہ اس کی حفاظت کرے۔ لیکن جب وہ اس کے پاس اس طرح کوئی قیمتی چیز رکھواتا ہے تو جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہو اگر وہ اس میں ٹال مٹول کرتا ہے یا بر وقت اس کی ادائیگی نہیں کر پاتا تو یہ بھی منافق کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک چیز کی وضاحت ساتھ میں کی ہے، اگرچہ یہ منافق وہ روزہ رکھنے والا ہو، اگرچہ یہ منافق جو ہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کی نمازیں اسے اس منافقت سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے جو روزے ہیں یعنی پورے رمضان کے روزے یہ رکھتا ہے، جو فرض روزے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو فرض نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ان کا پابند بھی ہے، صوم و صلات کا بھی پابند ہے، لیکن اس کے اندر یہ عادات پائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ تینوں علامتیں ہیں تب بھی منافق ہے، اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی علامت یا نشانی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق کے زمرے میں آتا ہے۔ اور منافق یہ وہ منافق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ اعتقادی منافق تھے، یہ عملی منافق ہے۔ تو عملی منافق بھی وہ گناہگار ہیں اور یہ گناہ کبائر میں سے ہیں، یعنی کسی آدمی کے مال کو تلف کرنا یا اسی طرح کسی کے ساتھ وعدہ کرنا یا جھوٹ بولنا، یہ بھی کبائر گناہوں میں سے ہیں۔ تو جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ محروم کیے جائیں گے۔
اگرچہ ایک وقت کے بعد انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور ایک ساتھ ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، جو انہوں نے جھوٹ بولا اور جو انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اس کا ازالہ کرنے کے بعد اور وہ سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے نکال دیں گے۔ لیکن ابتداءً یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو ابتدا کے اندر یعنی قیامت کے برپا ہونے کے وقت شروع کے اندر جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، ان میں ان لوگوں کے نام نہیں ہوں گے جو منافق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور یہ جو علامات منافقین کی بتائی گئی ہیں، یہ اس علامات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔